السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ناظرین؟ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، آج جس ٹاپک پہ میں بات کرنے لگا ہوں وہ خواتین سے تعلق رکھنے والا مضمون ہے، کیونکہ بہت ساری خواتین نے میسیجز کیے کہ آپ صرف دوسرے جہاں معاملات پہ، دوسری مسائل پہ آپ بات کرتے ہیں تو وہاں ہماری جو خواتین ہیں تو ان کے جو مسائل ہیں ان پر بھی بات کریں۔ تو آج کے جو ٹاپک ہے تو اس کے اندر ہم بیان کریں گے کہ خواتین کا جو ماہواری کا نظام ہے اس میں جو ماہواری تکلیف سے آتی ہے وہ کیوں آتی ہے، پھر ماہواری کا کم ہو جانا یا ماہواری بالکل بند ہو جانا، تو یہ جو پیریڈز کے مسائل ہیں تو ان پہ آج ہم بات کریں گے۔ تو انشاءاللہ آپ میرے ساتھ رہیں گے، ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے تو آپ یہ جان پائیں گے کہ یہ خواتین کے مسائل کیوں ہوتے ہیں اور ان کی وجہ سے پھر خواتین کس پریشانی میں مبتلا ہوتی ہیں، اور جتنے بھی مسائل ہیں خواتین کے وہ سارے کے سارے اسی ماہواری سے تعلق رکھتے ہیں۔ اگر یہ درست ہو تو پھر عورت کے اندر کوئی مسئلہ بڑا نظر نہیں آتا۔ تو ناظرین، جب ایک لڑکی جوان ہو جاتی ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ نے فطری طور پہ اس کا حیض جاری کر دیتا ہے، یعنی کہ جب حیض شروع ہوتا ہے، ماہواری شروع ہوتی ہے تو اس سے لڑکی جو ہے وہ جوان ہو جاتی ہے۔ اب جب حیض شروع ہونے سے لڑکی جوان ہوتی ہے تو اسی طرح سے جب حیض کے مسئلوں میں جب وہی لڑکی الجھی رہتی ہے، ان کے لیے جب مسائل پیدا ہوتے ہیں تو پھر ان کی جوانی جو ہے وہ بری طرح سے متاثر ہوتی ہے۔ جب حیض کے مسائل پیدا ہوتے ہیں، حیض بند ہو جاتا ہے یا حیض کم آنے لگتا ہے، پھر رحم کے اندر رسولی پیدا ہو جاتی ہے، پھر موٹاپا آ جاتا ہے، پھر اولاد وہ عورت نہیں پیدا کر پاتی، اسی طرح سے بہت سارے مسائل بن جاتے ہیں۔ میں آج کوشش کروں گا کہ اس پہ ماہواری کے مسئلے پہ بات کروں، اور پھر بعد میں بھی کوشش کروں گا کہ جو بھی عورتوں کے دوسرے مسائل ہیں تو ان پہ بھی میں انشاءاللہ بات کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ ناظرین، حیض جو ہے وہ نارمل طور پر 28 سے 30 دن بعد آتا ہے۔ اگر اس سے کم آئے یا زیادہ دنوں بعد آئے تو خطرے کی علامت سمجھا جائے، اور یہ کمزوری آہستہ آہستہ بڑھتی جاتی ہے، اور یہ 5 دن حیض جاری رہتا ہے۔ اگر اس سے کم دن آئے تو بھی یہ بیماری کی علامت سمجھی جاتی ہے، اور 50% خواتین ماہواری کے دنوں میں شدید تکلیف میں مبتلا ہوتی ہیں، جس کا سبب رحم کا سکڑ جانا، قبض رہنا اور ماہواری کا کھل کر نہ آنا ہے۔ یہ تکالیف آگے چل کر بہت زیادہ مسائل پیدا کرتی ہیں۔ عورتوں کی اچھی صحت کی نشانی یہ ہے کہ ان کا پیریڈ سسٹم، ماہواری کا نظام جو ہے وہ درست ہوتا ہے۔ اگر اس میں کوئی بے قاعدگی آ جائے تو اس کی صحت بری طرح سے متاثر ہوتی ہے۔ ناظرین، عورت کا قدرتی مزاج اللہ پاک نے گرم رکھا ہے، اور گرم کیوں رکھا ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے جو چیز پیدا کی ہے، گرم پیدا کی ہے، وہ نرم ہوگی،
یعنی جو چیز گرم ہوگی وہی نرم ہوگی، اور عورت بھی اسی وجہ سے نرم رکھی گئی ہے تاکہ وہ خوبصورت رہے۔ پھر اس نے کافی تکالیف برداشت کرنی ہوتی ہے، اس لیے اس کا فطری مزاج اللہ پاک نے گرم رکھا ہے۔ اب جب وہ گرم مزاج میں ہی رہتی ہے تب تک وہ خوبصورت رہتی ہے، صحت مند رہتی ہے، اس کو کوئی بھی مسئلہ درپیش نہیں ہوتا۔ لیکن جب وہ مزاج سے ہٹ جائے، مزاج اس کا بگڑ جائے، مزاج کے اندر وہ غیر طبعی اس کا مزاج بن جائے، تو پھر اس میں حیض کی بے قاعدگی سمیت بہت سارے مسائل ہو جاتے ہیں۔ پیرس کا کم آنا، پیرس کی بندش ہو جانا، پیرس کی بے قاعدگی ہونا، یہ تمام مسائل رطوبات بڑھ جانے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ یعنی دماغ و اعصاب کے اندر تیزی ہوتی ہے، جگر میں تحلیل ہوتی ہے، اسی وجہ سے گرم مزاج کے بجائے اس میں تری زیادہ ہو جاتی ہے اور مزاج اس کا بگڑ جاتا ہے۔ تو ناظرین، اس کے سبب بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے کہ کیوں خواتین کے یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اکثر خواتین جو ہے وہ ان کے سامنے کوئی ایسا حادثہ آتا ہے، کوئی ایسی غم آتا ہے، کوئی ایسی ٹینشن آتی ہے، کوئی ایسا ذہنی دباؤ، پریشر بڑھتا ہے جس کی وجہ سے اس کا مزاج جو ہے اس کے اندر غم و غصہ آتا ہے، غم و غصے کے بعد پھر افسردگی آتی ہے، ندامت آتی ہے، پھر اسی وجہ سے پھر ان کے جو ہے وہ مزاج کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ تو ناظرین، ہم نے اس کے علاج کے لیے کیا کرنا ہے کہ جو اس کے اندر بلغم زیادہ ہے، الکلی کی جو زیادتی ہو گئی ہے، دماغ و اعصاب کے اندر زیادتی ہو گئی ہے، تو ہم نے ایسی تمام تر چیزیں وہ بند کر دینی ہے جس سے اس کے دماغ و اعصاب کے اندر جو چیزیں تیزی پیدا کرتی ہیں، جو بلغم کی زیادتی پیدا کرتی ہیں، جو الکلی کو بڑھاتی ہیں، وہ چیزیں ہم نے بند کرنی ہیں۔ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ مثلا دودھ ہے، دلیا ہے، کدو ہے، توری ہے، بھنڈی ہے، مولی ہے، گاجر ہے، ٹنڈے ہیں، تربوز ہے، کھیرے ہیں، خربوزہ ہے اور سردہ ہے، اور ٹھنڈے مشروبات۔ یہ تمام تر چیزیں جو ہے وہ سرد چیزیں ہیں، یہ تمام تر چیزیں جو ہے وہ بلغم پیدا کرتی ہیں، یہ تمام تر چیزیں جو ہے وہ الکلی کو بڑھاتی ہیں، یہ تمام تر چیزیں جو ہے وہ اس میں تری کو بڑھاتی ہیں۔ اسی وجہ سے عورت کے یہ تمام تر مسائل ہو جاتے ہیں۔ اور ان کو غذا کیا کھلانی ہے؟ ان میں جو غذا کھلانی ہے آپ نے، ان کو آپ دیں کشمش، انگور، انجیر، انڈے، چنے بھنے سفید ہوں اور کالے، مسور کی دال، پالک، پکوڑے، بیسن کی روٹی، چھوٹا گوشت، اچار آم کا، مرغی، آم وغیرہ۔ یہ چیزیں آپ نے مریضہ کو کھلانی ہے۔ اور جو ہماری خواتین میری ویڈیو کو سن رہی ہیں وہ خود بھی اس غذا پر عمل کریں تاکہ ان کا مزاج کے اندر جو ہے وہ بلغم، الکلی کی وہ ان کو تحلیل ہو جائے، ان کی جو ہے وہ کمی ہو جائے، تاکہ ان کے مسائل جو ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائے۔ اس میں پھر آپ نے جو دوائی کے جو نسخے بنانے ہیں، اس میں ایک نسخہ آپ نے بنانا ہے حب ثابت کا۔ اس میں کیا ہے؟ ہنزل، رائی اور گندک آملہ سا۔ ان تینوں چیزوں کو آپ نے باریک صفوف بنا کے ان کو آپ پاؤڈر بنا لینے ہیں۔ 500 mg کے کیپسول بنا لینے ہیں۔ صبح، دوپہر، شام ایک ایک کیپسول آپ نے کھانا ہے پانی کے ساتھ۔ پھر دوسرا نسخہ ہے وہ 2 ملین کا نسخہ ہے۔ اس کے اندر آپ نے آملہ 1 تولہ لینا ہے، کرنجوا 1 تولہ لینا ہے، پھٹکڑی جو ہے وہ 2 تولہ لینا ہے۔ اس کو آپ نے توے پہ جو ہے وہ تھوڑی سی فرائی کر کے پھر آپ نے اس کو صفوف بنانا ہے۔ پھر اس کے بعد حلیلہ سیاہ ہے، اس کے اندر بھی آپ نے تھوڑا سا دیسی گھی ملا کے اس کو گرم کر کے اس کے بعد آپ نے اس کی پسائی کرنی ہے۔ اس کو بھی آپ نے چاروں چیزوں کو 500 mg کے کیپسول بھر لیں یا آپ خود ہی گولی بنا لیں۔ تو یہ بھی آپ دن میں 3 مرتبہ صبح، دوپہر، شام ایک ایک دیتے جائیں۔ اور اس کے ساتھ ہی آپ نے لونگ، دار چینی کا کہوا ضرور دینا ہے۔ اس میں آپ نے 2 دانے لونگ کے، 1 انچ کا ٹکڑا دار چینی کا اور تھوڑا سا گڑ میٹھے کے لیے صبح، دوپہر، شام ایک ایک کپ آپ دوائی کے ساتھ دیں۔
انشاءاللہ حیض کے جتنے بھی مسائل ہیں، چاہے وہ کتنے ہی پرانے ہوں، چاہے وہ برسوں کے پرانے ہوں، فوراً حل ہو جاتے ہیں، اور اگر اسی وجہ سے ان کا ویٹ بھی بڑھ گیا ہے تو وہ بھی انشاءاللہ لوس ہونا شروع ہو جائے گا، اس کا وزن جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جائے گا، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کے جو چہرے کی جو رونق ہے وہ دوبارہ لوٹ آئے گی، اس کی جو طبیعت میں، اس کی مزاج میں جو افسردگی ہے، احساس کمتری ہے، اس کے مزاج میں جو پریشانی ہے، اس کے مزاج میں جو چڑچڑاپن ہے، یہ تمام تر چیزیں جو ہے نا اسی کے ساتھ اس کی ختم ہو جائیں گی، اور اس کی لائف کے اندر جو ہے نا دوبارہ خوشیاں جو ہے وہ لوٹ آئیں گی۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، یا آپ میرے اس چینل پر نئے آئے ہیں، تو پلیز سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کر دیں، تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے، اور روزانہ جو میں نئی ویڈیو آپ کے لیے بناتا ہوں اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ اسی طرح سے آپ لائک کو ضرور دبائیں، اور آپ ویڈیو کو شیئر کریں اپنے فرینڈز کے ساتھ، اور اسی طرح کمنٹس کے اندر کوئی سوال پوچھنا ہو تو وہ پوچھ سکتے ہیں، اور کوئی مشورہ دینا ہو دے سکتے ہیں، کوئی جو ہے نا بات کرنی ہو تو کمنٹس کے اندر کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ واٹس ایپ میرا نمبر بھی ہے، اسی پہ بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اجازت، اللہ حافظ۔ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں۔